بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین حضرات، ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو بولے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سوال کیا ہے تو میں اپنی جان مال تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح سے چاہو اسے استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ وہ ان کو بازار لے گیا اور ایک سائمہ کو فروخت کر دیا۔ وہ سائمہ ان کو اپنے گھر لے گیا جن کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کتال دے کر کہا، سامنے والا پہاڑ جو 1 مربع میل رقبے میں واقع تھا، اس کی مٹی کاٹ کر سامنے والے باغ میں ڈال دو۔ یہ حکم دے کر سائمہ اپنی ضرورت کے کام سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے۔ جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے اسے کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر سائمہ خود کھانا لے کر جب باغ میں آیا تو اس نے دیکھا وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حبیبی کی عبادت میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ فاقہ ہونے پر وہ بولے، بھائی میں خضر ہوں۔ یہ سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو نے کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر کام پر لگایا، یہ تو نہایت گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچ کر سائمہ نے توبہ کی اور عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین مجھ سے اس کا معاوضہ نہ کیجیے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ خضر بجا لائے کہ اے رب العالمین، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حکم میں آزاد ہوا اور تیرا شکر گزار ہوں۔ پھر جب حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص جو دریا کے کنارے کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاہ زون ہوں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاہ زون نے کہا، اے خضر علیہ السلام، نے رہنے کے لیے اپنا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ مشہور تھا۔ اس کے بعد وہ میدان میں آ گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی تو آواز آئی، اے خضر، جو تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو ترجیح دی۔ تو پھر فرمان ہوا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاہ زون فرشتے سے کہا، اے شاہ زون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے۔ چنانچہ شاہ زون نے دعا کی۔ چنانچہ شاہ زون کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فراز بھی
بھی اسی میں ہے کہ زندگی میں آنے والے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور صبر اور شکر کا ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔